وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یہ ہے جی 179 القلب الذی لا یفقہ، نہ سمجھ دل۔ پہلے تو اپنے لیے دعا کیجئے، وہ دعا ہے نا کہ کسی کی تکلیف میں، کسی غلط چیز میں کسی کو دیکھیں تو اس کے لیے دعا کریں۔ اپنے لیے کیجئے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ آپ کا بھی ہر وقت کا پڑھنے پڑھانے کا کام ہے، دین کے نام پہ آپ بھی کچھ نہ کچھ لوگوں میں نام رکھتے ہیں۔ اگر زندگی کے کسی موڑ پہ یہ کیفیت ہوگی جو ادھر ہے تو کہہ لیجئے کہ ایسی جگہ پہ جا کے ڈوبیں گے کہ جہاں سے پھر نکلے گا نہیں بندہ۔ تو آج ذرا اپنے دل کو ٹٹولوں، پہلے تو میں ہی کہوں، میں اپنے آپ کو ہی کہتی ہوں، ساتھ آپ بھی سن لیتے ہیں میری خود کلامیہ، کہ جب دل نہ سمجھ ہوتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ لا یفقہون بہا۔ سارا قرآن پڑھ جائے گا لیکن لا یفقہون بہا، نمازیں پڑھے گا لا یفقہون بہا، ترجمہ بھی نہیں آتا، آتا بھی ہے تو اٹس اوکے چل رہا ہے، روزے رکھتا ہے لیکن لا یفقہون بہا، روزہ رکھتا ہے نماز نہیں پڑھتا، نماز پڑھتا ہے شرک کرتا ہے، اوپر سر پہ ایک سکارف باندھ کے جسم نیچے ٹائٹس میں چھپا لینا، لا یفقہون بہا۔ پڑھا لکھا ان پڑھا ایسا شخص، قرآن بھی پڑھ لیا اور اس کے باوجود بھی اپنی پروفائلز کی تصویریں لوگوں کو دکھاتا ہے، لا یفقہون بہا۔ 100 باتیں بول سکتی ہوں ادھر اگر ٹائم ہو تو، وہ کام جو دین پہ آنے کے بعد بھی نہ سمجھی کے کرتے ہیں۔ خوب خوبصورت چمکتا دمکتا سکارف لے کے ریڈ کلر کی لپسٹک لگا کے شادی میں پہنچ گئے، یہ کون سا پردہ ہے آپ کا بھائی؟ یہ آپ کو اس سکارف کی کس نے کہا نہ لگائیے؟ ٹھیک ہے اچھی بات ہے، نہ کرنے سے تو کچھ بہتر ہی کیا، لیکن یہ وہ شخص تو نہیں ہو سکتا کہ جو ہدایت کی طرف چلتا ہی جا رہا ہے۔ ہاں نئی بچی ہے، شروع کے دن ہے، ابھی اہدنا الصراط المستقیم کی صورت میں پہلے سٹیپ پہ ہے، اٹس فائن۔ رنگ برنگے اسکارف پہن کر بچیاں چمکتے دمکتے پھولوں والے پہنے کوئی بات نہیں ہے، وہ تو ابھی ہدایت پہ پہلی ہیں، پر آپ پہلی تھوڑی ہیں، آپ تو بوڑھی ہونے کے قریب ہو گئی ہیں، آپ تو بچوں والی ہو گئی ہیں، آپ تو ہدایت کے اعتبار سے آگے پہنچ گئی، آپ کا دل ابھی بھی نہیں سمجھ رہا ان باتوں کو۔ چلے ایک نیا بندہ کام شروع کرتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ اس میں سود کے معاملات کر لے، اٹس اوکے، بیچارے کو نہیں پتا، پر آپ جیسے سمجھدار ماشاءاللہ آپ 10-20 سال سے کاروبار چلا رہے ہیں، قرآن آپ کے ہاتھ میں ہے، داڑھی آپ کی ہے، مسجدوں سے آپ کا تعلق ہے، جمعے کے خطبے آپ سنتے ہیں، لیکن لا یفقہون بہا، تو یاد رکھیے اس بات کو اب آگے جتنا پرولونگ کر لیں، لیکن اصل یہ بات ہے جس کے لیے آپ اور میں قرآن پڑھ رہے ہیں، بے وقوف قسم کے دیندار نہیں بننا، پردہ کر کے بھی مردوں کے ساتھ جا کے کھی ہنسنا، اور وہ سپریشن کے باوجود بھی دیندار صاحب نے عورتوں میں آ کے ضرور جھانکنا ہے۔ اور کبھی آپ نے سوچا یہ کیسی فکر ہے؟ اپنی بیٹی کو سر سے پاؤں تک سجا کر سنوار کر ایک غیر محرم کے آگے پیش کرتے ہیں، تو پھر اس لڑکے دوسرے سے نکاح کیوں کرنے لگے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں؟ اس کو جس کو دکھا رہے ہیں لا یفقہون بہا، یعنی آج کہوں نا تو امت مسلمہ کی مت ماری ہوئی ہے، اللہ مجھے معاف کرے جس غصے سے میں بول رہی ہوں، اللہ مجھے اس پہ معاف کرے، لیکن اس سے بھی زیادہ درد ہے اندر۔ دیکھیے کہ کچھ نہیں کر رہا، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں دین سے، وہ اسلام کا نام ہی نہیں لیتا، اس کا کیا غصہ؟ اور مجھے کبھی غیر مسلموں کو برے حال حلیے میں دیکھ کے غصہ نہیں آتا، ترس آتا ہے، ہاں اپنے اوپر غصہ آتا ہے کہ ہم ان تک نہیں پہنچے، بٹ آپ کیا بنتے ہیں؟ آپ بڑے نیک بن رہے ہیں، آپ بس اوپر ایک چادر اور لے لیتے ہیں، وہ بھی موتی ستارے چمکے والی، کوئی بات نہیں شادی میں جا رہے ہیں، لا یفقہون بہا۔ مت کیوں ماری گئی ہے آپ کی؟ یا فیصلہ کر کے ایک طرف جائیے یا دوسری طرف جائیے۔ یہ باتیں وہ لوگ بالکل نہ میری سنیں جو پہلی دفعہ قرآن سنے، یہ معذرت کے ساتھ میرے پیارے ان کے لیے نہیں ہیں، یہ ان کے لیے بات کر رہی ہوں جو میں ہوں خود۔ یہ قرآن آپ کو پڑھا کے جاؤں اور میری اپنی مت ماری ہو، یہ ہے وہ چیزیں جس کے لیے لوگ دین پہ نہیں آتے۔ وہ کہتے ہیں وہ پڑھ کے کرتے ہیں، آپ بغیر پڑھے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کرو، آپ جیسے ہم کہتے ہیں مسلمان ہو کے پیو بچ جاؤ گے، کافر پیے گا تو آگ میں جائے گا،
کافر بت کے آگے سجدہ کرے گا تو آگ میں جائے گا، تو مسلمان ہو کے جا کے جس پہ مرضی سجدے کرو تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ لا یفقہون والی کے آج اس وقت امت مسلمہ کی مت مری ہوئی ہے، پاگلوں والے کام شادیاں اور خوشیاں غموں میں کرتے ہیں ہم۔ عبادت کے نام پہ وہ کام کریں گے جو اگر آپ اپنے بچوں کے سامنے کریں تو وہ ہنسیں گے، ماما آپ کیا کر رہی تھی؟ چپ چپ، بچے نہیں بولتے، میری دادی ایسے ہی قدم دلاتی تھی، وہ روح آئی ہوئی ہے، یہ فلاں آئی ہوئی ہے۔ تو یاد رکھیے 3 باتیں آپ کے سامنے ہیں۔ ایسا دل جو تفقہ نہیں رکھتا، نمبر 1 حالات اور واقعات پر غور و فکر نہیں کرتا، یہ کیوں پینڈیمک ہے، یہ حالات کیوں بگڑے اس کو نہیں پتا، کر رہے تو کر رہے، حق جاننے کی طلب نہیں رکھتا اور نصیحت کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے۔